بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں یہ باب قائم فرمایا، باب فضل السجود، اور اس ترجمہ الباب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدوں کی فضیلت اور عظمت و شان بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ کرنا بارگاہ خداوندی میں کس قدر عظیم کام ہے، کتنا مبارک کام ہے، کتنا نفع بخش کام ہے۔ آج جو اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے قیامت کے دن، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، جہنم کی آگ انہیں جلا کر راکھ بنا دے، لیکن جسم کا وہ حصہ، وہ پیشانی، وہ اعضائے سجدہ کہ دنیا میں اللہ کی حضور سر بسجود ہوتے تھے، سجدوں کے آثار اور نشانیاں نہیں مٹیں، جہنم کی آگ میں بھی جا کر بھی سجدے کی علامات اور نشانیاں، آثار سجود جو ہیں برقرار رہیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سجدے کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے، یہ قیامت کے دن کتنا فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت خداوندی کا اشارہ ہوگا، حکم ہوگا کہ جو میرے ماننے والے ہیں انہیں جہنم سے نکال دیا جائے، تو فرشتے جہنم کی وادیوں میں جہاں اتنی بڑی آگ ہوگی، اتنا شدید ترین عذاب ہوگا، ان لوگوں کو اگر جہنم سے پہچانیں گے، جب کہ لوگ جہنم میں سیاہ کولا بن چکے ہوں گے، لیکن جب حکم خداوندی کے مطابق فرشتے انہیں جہنم سے نکالنا چاہیں گے تو انہیں سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے، سجدے پہچانے جائیں گے، سجدوں کی نشانات نظر آئیں گے، جو فرشتے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور سر بسجود رہیں، جھکے رہیں، اور عبادت و بندگی نماز کی پابندی کریں، تاکہ مرنے کے بعد قیامت کے روز عذاب قبر سے بچ سکیں۔ تو یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب فضل السجود قائم کیا، اس کے تحت حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عطا بن یزید لیثی رضی اللہ عنہما نے جو روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو حضرات کو یہ حدیث پاک بتائی اور اس کی خبر دی کہ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، یہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے، اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ اکبر کا یہ تھا اللہ کی عبادت اور بندگی کی محبت کا ثبوت کہ جس کے حضور آج سر بسجود ہوتے ہیں، کہ قیامت کے دن کیا وہ مسجود ہمیں نظر آئے گا؟ جس معبود کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اس معبود کا دیدار ہوگا؟ یہ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ یہ صحابہ کرام کا شوق خداوندی اور محبت خداوندی کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ سوال کرنا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آقا حضور کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آقا حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، گویا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محبت خدا والی طلب اور تڑپ اور پیاس کی شدت جانتے تھے۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دیا، آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم 14ویں رات کے
14वीं रात के जो चांद है, अगर बादल भी ना हो, 14वीं रात का चांद हो, उसके देखने में कोई शक करोगे? सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, ला या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें तो कोई शक नहीं है। बादल भी आसमां पर ना हो तो चांद भी 14वीं रात का हो, जो पूरे शबाब पे होता है, उसके देखने में तो कोई शक नहीं होगा। फिर आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आसमां पर दिन के वक्त बादल ना हो, सूरज पूरी आबो ताब के साथ हो, क्या उसको देखने में कोई शक करोगे? कालू ला, फिर उन्होंने अर्ज की, है आका हुजूर, सूरज आबो ताब के साथ हो, सख्त धूप हो, हाँ सूरज सामने नजर आ रहा हो, बादल भी ना हो, तो उसके देखने में हम तो बिल्कुल कोई शक नहीं करेंगे। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिका, जैसे बादल ना हो रात के वक्त तो 14वीं रात के चांद को देख रहे हो, और दिन के वक्त बादल ना हो तो सूरज को देख रहे हो, ऐसे ही क़यामत के दिन रब ताला की ज़ात के जलवों को देख सकोगे। ये आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिका, ऐसे ही तुम रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार कर सकोगे। ये रोयते बारी ताला का मसला एक अहम तरीन मसला है कि दुनिया के निज़ाम में, दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला ने अपने दीदार से हालते बिदारी में सर की आंखों से किसी को मुशर्रफ किया है, तो वो मेरे और आपके आका हुजूर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। बाकी किसी को दुनिया की जिंदगी में रब ताला ने अपना दीदार ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं करवाया और बिदारी के आलम में नहीं करवाया, हालते ख्वाब में अल्लाह के नेक बंदों को रब ताला ने अपने करम से दीदार से उन्हें मतलब लबरेज किया है, दीदार से उन्हें मुशर्रफ फरमाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के बारे में आता है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के आता है, समझ आ रही है? तो उनका ख्वाब के अंदर रब का दीदार करना पाया जाता है, लेकिन हालत बिदारी में सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के और किसी नबी रसूल को भी नहीं अता किया गया। लेकिन क़यामत के दिन देख सकोगे, क़यामत के दिन अहले ईमान को रब ताला अपना दीदार करवाएगा, जैसे उसकी शान के लायक है, जैसे उसकी शान के लायक है। तो फिर क्या हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन देख सकोगे? ये सवाल जवाब तो कंप्लीट हो गया। फरमाया युहशरुन्नास यौमल क़यामा, क़यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे, हशर बर्पा होगा। तो कहेगा रब्बे ज़ुल जलाल कि जो जिसकी पूजा करता था, इबादत करता था, उसके पीछे चला जाए, उसके पीछे जो सूरज की पूजा करते होंगे, जो है वो चांद की पूजा करते होंगे, जो बुतों की पूजा करते होंगे, वो उस खाते में चले जाएंगे। व तबका हाजिल उम्मा, आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ये उम्मत बाकी रह जाएगी, ये उम्मत बाकी रह जाएगी। तो इसमें भी कुछ मुनाफिकून होंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनसे फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूँ, तो वो कहेंगे ये हमारा मकाम, यहाँ तक कि हमारे पास हमारा रब आए तो वो पहचान नहीं पाएंगे। फिर जब रब्बे ज़ुल जलाल अपना दीदार करवाएगा तो फिर अरफ़ना, हम पहचान लेंगे, हम रब्बे ज़ुल जलाल को। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके पास आएगा जैसे उसकी शान के लायक है। तो रब ताला फरमाएगा अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो फिर वो पहचान के कहेंगे अंत रब्बुना, आप हमारे रब हैं, आप हमारे। तो रब्बे ज़ुल जलाल लोगों को बुलवाएगा और जहन्नम की पुष्प पर, जहन्नम के दरमियान में पुल सिरात रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? पुल सिरात रखी जाएगी। फ़अना, आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़अकूनु अव्वला मैं यजूज़ु मिनर रुसुल बि उम्मतिही, क़यामत के दिन पुल सिरात से सबसे पहले अपनी उम्मत समेत मैं गुजरूंगा। सबसे पहला नंबर हुजूर का नंबर है,
समझ आ रही है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम पुल सिरात से सबसे पहले गुजरेंगे। वैसे तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम जब हशर होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, सबसे पहले हुजूर कब्र मुबारक से उठेंगे। अबू बकर और उमर साथ हैं हुजूर के साथ, समझ आ रही, उसी रोजा पाक में है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों का हाथों में हाथ पकड़े हुए इजहार यकजेती और इजहार मोहब्बत करते हुए सबसे पहले आका हुजूर फरमाते हैं मेरी कब्र खुलेगी और मैं कब्र से निकलूंगा। और क़यामत में भी हुजूर ने फरमाया हम ऐसे ही आएंगे, हाथों में हाथ डालें। समझ आ रही है। सबसे पहले कब्र अनवर से भी हुजूर पैर तशरीफ लाएंगे, पुल सिरात से भी सबसे पहले हुजूर गुजरेंगे क़यामत के दिन, और इसी तरह जन्नत में भी सबसे पहले तमाम नबियों रसूलों से भी पहले हुजूर जाएंगे, और फिर अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम जाएंगे, और फिर उम्मतों की जब बारी आएगी सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत जन्नत में जाएगी, फिर बाकी नबियों की उम्मतें जन्नत में जाएगी। तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उम्मत समेत, अल्लाह अकबर, ये करीम है ना, कर्म करने वाले हैं, उम्मत समेत सबसे पहले पुल सिरात से गुजरूंगा। और फरमाया उस दिन इतना, हशर के दिन, हशर के मैदान में इतनी हौलनाकी, खौफ व हरास और इस तरह का खतरा होगा, फरमाते हैं कि कोई भी रसूलों के सिवा बातचीत नहीं कर सकेगा। रसूलों के सिवा सब पर जो है दहशत तारी होगी, दहशत ज़दा होंगे, कोई भी रसूलों के अलावा बातचीत नहीं करेगा। और रसूल क्या बातचीत करेंगे, फरमाया कलामुर रसूल यौमइज़िन अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, रसूलों की कलाम भी यही होगी, ऐ अल्लाह सलामती अता कर दे, ऐ अल्लाह सलामती से गुजार दे। अल्लाह के रसूल भी अपनी अपनी उम्मत की सलामती के लिए दुआएं कर रहे होंगे। समझ आ रही है। पुल सिरात का मंजर बड़ा पुरखतर मंजर है, लेकिन आका हुजूर की नजर अनायत हो जाए, नजर करम हो जाए, तो फिर पुल सिरात से गुजरना कोई मुश्किल नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत हजरत इमाम शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, ए रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, ए रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की ये सदा है, मेरे महबूब की ये दुआ है, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हजरत का अकीदा और ईमान कहता है, हुजूर के साथ उनका लगाव और इश्क बोलता है कि ठीक है बड़ी मुश्किल है पुल सिरात, लेकिन आका हुजूर जब पुल सिरात के पास खड़े होके हम गुनाहगारों के सलामती के साथ गुजरने की अल्लाह की हुजूर दुआएं कर रहे होंगे ना, तो फिर दुआए रसूल तो दुआए रसूल है ना। हाँ, दुआए रसूल के बारे में आप क्या फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी इस नाज से दुआए मोहम्मद, अनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा अनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो है वो तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में इजाबत व अनायत के जोड़े पहन के जाती है, दुल्हन बन के जाती है, नाज से जाती है। तो आला हजरत को यकीन है कि हुजूर रब्बे सल्लिम कह रहे होंगे, तो फिर हमने पुल से डरते डरते नहीं गुजरना, फिर तो वजद करते। समझ आ रही है। हाँ, पंजाबी में कहते हैं फिर तो ढोलों के साथ गुजरना है, वजद करते गुजरना है। फरमाते हैं कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलाम होगी रसूलों की भी, क़यामत के दिन जो रसूल बोल रहे होंगे बाकी लोगों पर दहशत तारी होगी, लेकिन आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्मत की सलामती की दुआ कर रहे होंगे तो आला हजरत का अपना ईमान और आका हुजूर से मोहब्बत अकीदत वो ये कहती है कि मैं तो पुल सिरात से वजद करते गुजरूंगा। तो बहरहाल मंजर बड़ा कठिन होगा, बड़ा पुरखतर होगा। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, जहन्नम में लोहे के आंकड़े होंगे
सादान के कांटों की तरह। उस लोहे का इतना बड़ा होगा आंकड़ा जिसमें आगे उसके लगे होंगे किनारे भी, किनारे बने हुए, किनारे निकले हुए होंगे, जिस तरह दरांती होती है ना, इस तरह की बड़ी चीज होगी कोई लोहे की, जिस पर आगे वो लगे होंगे, जिसके साथ जो लटकाए जाते हैं ना, गोश्त भी आम पकाने के लिए भी नहीं होता, आगे उस तरह लगाया जाता है। इस तरह वो कहते हैं कि इस तरह के आंकड़े होंगे सादान की कांटों की मिसल। तो आका हुजूर ने पूछा क्या तुम, सादान एक बूटी है ना, क्या उसके कांटे तुमने देखे हैं? सहाबा ने अर्ज की जी हमने देखे हैं। हुजूर ने फरमाया वो बज़ाहिर जो जहन्नम में होंगे ना कलालीब, वो सादान के कांटों की तरह होंगे, सिवाय इसके कितने बड़े होंगे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इतने बड़े होंगे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तख्तिफु अन्नास बिअमालिहिम, तो वो आंकड़े जो हैं लोगों को आमाले बद की वजह से खींच लेंगे, उचक लेंगे। समझ आ रही है? बाद लोग अपने आमाले बद की वजह से हलाक हो जाएंगे, बाद लोग रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर रब्बे जुल जलाल नजात देगा, जब रब्बे जुल जलाल आले नार में से, आले नार में जो मोमिन जहन्नम में अपने आमाले बद की वजह से जाएंगे, उनमें से अल्लाह तबारक व ताला जिन पर अपनी रहमत का इरादा फरमाएगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जो अल्लाह की इबादत करता था उसको जहन्नम से निकाल दो। ये है इबादत खुदाबंदी का समरा। जो दुनिया में मुसलमान अल्लाह की इबादत करता था, उस आज अमाले बद की वजह से जहन्नम में चला गया, तो रब ताला हुक्म देगा उसे जहन्नम से निकाला जाए। फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते उनको निकालेंगे। वयारिफूनहुम बिआसार सुजूदे, ये है तर्जुमातुल बाब। जहन्नम में निकालने के लिए फरिश्ते उन्हें कैसे पहचानेंगे? इतनी बड़ी जहन्नम, इतने कसीर तादाद में उसमें लोग, हर तरह के लोग, काफिर भी, मुनाफिक भी, गुनाहगार मुसलमान भी, इतने बड़े लोग, और वो जनाब जो जल के राख हो चुके हैं, कोयले बन चुके हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे? आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यारिफूनहुम बिआसार सुजूद, फरिश्ते अहले ईमान को अल्लाह की हुजूर सजदे करने की वजह से पहचान लेंगे कि सजदों के आसार बाकी होंगे, सजदों की निशानात, सजदों के निशानात पहचाने जाएंगे। इसकी बदौलत जो है उन्हें जहन्नम से निकाला जाएगा। लिहाजा आज अल्लाह की हुजूर मसजूदे हकीकी, माबूदे हकीकी के सामने सरमसजूद होना चाहिए, नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए, सजदा करना चाहिए। ये सजदा क़यामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचाएगा, जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। तो फरिश्ते उन्हें सजदों के निशानात से पहचान लेंगे। वहर्रमल्लाहु अलन्नार अन तअकुला असर सुजूद, आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम पर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है कि सजदों के निशानात नहीं खा सकती। जहन्नम इतनी बड़ी है, सब कुछ खा देती है, सबको वो जलाकर राख बना देती है, लेकिन सजदे का निशान नहीं मिटा सकती। सजदे का निशान है, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शान है। तो आका हुजूर फरमाते हैं कि वो लोग जो गुनाहों के बदौलत आले ईमान जहन्नम में चले जाएंगे, तो वो निकाले जाएंगे। तो इंसान को आग खा सकती है, मगर सजदे का निशान को नहीं खा सकती। तो वो जहन्नम से निकाले जाएंगे, तो वो कोले बन चुके होंगे, उन पर फिर आबे हयात डाला जाएगा, तो उन पर फिर जिस्म उगेगा। जिस तरह के सिलाब के भाव में दाना उगता है ना, जहाँ से सिलाब गुजरता है ना, सिलाब के अंदर जो है ना पानी में मुख्तलिफ जमीनों की तासीर होती है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की तासीर होती है, बड़ी जरखेजी भी होती है। सिलाब जहाँ से गुजरता है उसके किनारे फौरन बूटियां उग आती हैं। तो वो जितनी तेजी से सिलाब के बहाव में जो है वो बूटियां उगती हैं, इसी तरह तेजी के साथ आब हयात डालने से उनके जिस्म पर जो है दोबारा
ان کا جسم بنے گا، باڈی بنے گی، گوشت نکلے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلے سے جب فارغ ہوگا، جس طرح اس کے شان ہے، جس طرح اس کی شان ہے، تو وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو ایک آدمی رہ جائے گا، بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو یہ ایک آدمی بچ جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، نہ جہنم میں ہے تو نہ جنت میں۔ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، تو وہ آخری جہنمی ہے جو آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ جہنم سے جو نکالے جائیں گے مومن، وہ آخری ایک رہ جائے گا جو نہ جنت میں ہے تو نہ، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے، اور بالآخر یہ جنت میں داخل ہوگا، بالآخر یہ جنت میں داخل ہوگا۔ شاید آپ نے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی میں حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے جہنم میں بھی یا حنان یا منان یا حنان یا منان یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا، فرشتے اس کو نکال کے لائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے۔ تو اس شخص کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، تو یہ عرض کرے گا، باقی سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سب کا فیصلہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم یہ ایک بچ جائے گا۔ اللہ کی حضور عرض کرے گا، یا رب، اے میرے رب، میرا چہرہ تو جہنم سے پھیر دے، اے میرے رب میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، جہنم کی بدبو نے اور جہنم کی جو تپش ہے اس نے مجھے جلا دیا ہے، تو بہت سخت بدبو نے مجھے مطلب بگاڑ دیا، اور اس کی تپش نے مجھے جلا دیا ہے، تو اے میرے رب مجھے جہنم سے میرا چہرہ تو پھیر دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے ساتھ یہ کر دیا جائے تو کیا تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اس کے علاوہ اور تو وہ عرض کرے گا، لا وعزتی کا، تیری عزت و جلال کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ عز و جل اسے عطا کرے گا جو چاہے گا عہد و میثاق سے، جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، عہد و میثاق لے کر نا اسے عطا کر دے گا یہ بات۔ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، تو اس کا چہرہ جہنم سے، جب جہنم سے پھرے گا تو آگے کدھر چہرہ ہو جائے گا؟ جنت کی طرف، اب جنت کی طرف چہرہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، جب جنت کی طرف وہ چہرہ کرے گا، رَآ بَهْجَتَهَا، پھر جنت کی تر و تازگی کو، جنت کے حسن و جمال کو جب دیکھے گا نا، ساکت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں نا، بہت بڑی کوٹھی بنا کے رکھتے ہیں، ماشاء اللہ، اتنی سمجھ آ رہی ہے، بڑی گاڑی ہے، ماشاء اللہ، اللہ کی نعمت کو دیکھ کر پڑھتے ہیں نا، تو یہ چپ رہے گا ماشاء اللہ، یعنی کافی دیر چپ رہے گا، یہ کہ میں نے کیا وعدہ کر لیا اللہ کے حضور، یہ کیا وعدہ کر لیا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اتنی خوبصورت جنت، اتنے حسن و جمال والی، اتنے تر و تازگی، ہاں، جو نظارے اور منظر جنت کے اس کو دور سے نظر آئیں گے تو وہ چپ ہو، دم بخود نہیں ہو جاتا، دم بخود ہو جائے گا، میں نے کیا عہد کر لیا رب سے، رب نے تو عہد لے لیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ ماشاء اللہ بڑی دیر وہ چپ ہو جائے گا، یار میں مجھ سے یہ کیا ہو گیا، یہ عہد تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چپ رہے گا ماشاء اللہ، پھر عرض کرے گا، یا رب، اے میرے رب، قدمنی عند باب الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک تو لے جانا، جنت کے دروازے تک لے جا، جنت کے داخلے کی بھی بات نہیں کر رہا، پہلے اتنا کہ جہنم سے چہرہ پھر جائے، اب کیا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ عز و جل اسے فرماتا ہے، کیا تو نے عہد و میثاق نہیں کیے تھے کہ اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب لا اکون اشقا خلقک، اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت تو نہ بنوں، محروم تو نہ ہوں، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محروم رہنے والا تو نہ بنوں۔
رب تعالیٰ سوال کرے گا، رب تعالیٰ پوچھے گا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن جواب کتنے وہ پیارے انداز میں دیتا ہے، رب تیری مخلوق میں محروم تو نہ رہوں، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محروم رہنے والا میں تو نہ بنوں، تیری مخلوق میں کیوں محروم رہوں، تو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم تو نہ کر۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ جو تو نے خواہش کا اظہار کیا کہ جنت کے دروازے تک لے چلوں، تو اگر تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تو کیا اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ کہتا ہے لا وعزتک لا اسألک غیر ذلک، تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ اور تو پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، اس عہد و میثاق کے ساتھ رب تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، رب تعالیٰ اسے رب کا کرم دیکھو، رب تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، اس کا کرم کتنا ہے، رب تعالیٰ جہنم سے نکال کر جناب اسے جہنم سے باہر رکھا، پھر جناب اس کا چہرہ جہنم کی طرف تھا تو جہنم کی بدبو پہنچتی اور جہنم کی تپش و حرارت اس کو جلس دے رہی تھی، اس نے رب کے حضور عرض کیا چہرہ پھر جائے، تو چہرہ پھر گیا، پھر اس نے عرض کی کہ اب جنت کے دروازے تک، تو رب تعالیٰ پھر اس کو یہ عہد و پیمان لے کر اسے یہ عطا کرتے ہوئے فَيُقَدِّمُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اسے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، جنت کے دروازے تک لائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، پھر جب جنت کے دروازے پہ آیا جائے گا، فَرَآ زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، پھر جو اسے اندر سے خوشبوئیں آئیں گی، جو اسے سرور نظر آئے گا، جو اسے تر و تازگی نظر آئے گی، جنت کی رونق نظر آئے گی، جنت کے نظارے نظر آئیں گے، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، پھر بھی وہ ماشاء اللہ چپ رہے گا، ماشاء اللہ کتنا چپ رہے گا، ماشاء اللہ، اور اس وجہ سے بھی ماشاء اللہ کہ میں نے کیا عہد کر لیا، اب اس جنت سے کیسے رہ سکوں بھائی، جو سامنے نظر آ رہی دروازے پر بھی پہنچ چکا، اب اندر کیوں نہ جاؤں، کیسے مطلب اس سے محروم رہوں، اندر کی جو نعمتیں ہیں، فیقول، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب ادخلنی الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے، اے میرے رب مجھے اللہ اکبر۔ مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو مانگنے والے ہیں نا ان کو بیٹا طریقہ آتا ہوتا ہے، تب جا کے کچھ ملتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کے ماحول میں بھی لوگ جو طریقے جانتے ہیں وہ طریقے لگاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کا بھی ایک سسٹم اور نظام ہے، اس طریقے کے ساتھ جو کچھ کہتے ہیں نا ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کو مل جاتا ہے دنیا کے نظام میں، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کسی کو مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ اور ڈھب آ جائے نا تو وہ بھی پھر کریم ہے، کرم کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے کی بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یہاں پہ وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ مانگنا کیسے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند ہیں، آپ فرماتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ لب واہ، لب کھلے ہیں، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں، یہ منگتے بننے کی شکل صورت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے، یہ جنت جو ملے گی یہ تو آقا حضور کے صدقے میں ہے نا، ان کا گھر ہی بڑا اونچا ہے، ان کا گھر ہی بڑا اونچے گھر سے بھیک بھی اونچی ملتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹا گھر ہو تو بھیک بھی اتنی ملتی ہے، بڑا گھر ہو تو بھیک بھی، تو جتنے بڑے گھر کی بھیک ہے تو وہ بھیک بھی بہت بڑی ہوگی۔
تو اللہ کے حضور بھی اس بندے کے مانگنے کے انداز سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے حضور مانگنا کیسا چاہیے اور کتنی آرزوؤں کے ساتھ مانگنا چاہیے، کتنے امیدوں کے ساتھ، پر امید رہ کر، مایوسی کے ساتھ نہیں۔ رب تعالیٰ کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تھوڑا تھوڑا مانگتے مانگتے کہاں تک پہنچ کے جنت کے دروازے تک پہنچ کر جنت میں داخلے کی بات کرتا ہے، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ وَمَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَلَّا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ۔ تو اللہ عز و جل اسے فرمائے گا ہے افسوس انسان، کس چیز نے تجھے اتنا عہد شکن بنا دیا، اتنے وعدے کیے سارے توڑ ڈالے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ اللہ کے حضور پھر عرض کرتا ہے یا رب لا تجعلنی اشقا خلقک، اے میرے رب اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم تو نہ بنا، اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے زیادہ مجھے محروم تو نہ بنا، میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، بکاری ہوں، تیرا کرم مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، تو مجھے محروم نہ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ عز و جل دیکھ فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے اس کی حیت اور کیفیت کیا ہے، جیسے رب کی شان ہے اس شان کے لائق رب ذوالجلال اس کی یہ بات سن کے ہنس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس کی اس بات کو سن کر، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دخول جنت کا اذن فرما دیتا ہے، دخول جنت کا۔ تو رب تعالیٰ اس کو پھر جنت میں جب چلا گیا اب کیا ملے گا؟ مجھے کالج میں گزشتہ دن جو ہے ایک اسٹوڈنٹ یہ سوال کر رہا جنت میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت میں جب پہنچ جائے ملے گا پھر کیا؟ اب یہ ایسا آدمی ہے جو جہنم سے نکالا گیا اور سب سے آخری جنتی ہے، سب سے اور اتنی بھیک مانگ مانگ کے بار بار اللہ کے کرم مانگتے مانگتے دروازے پر پہنچا، پھر جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جنت میں جو چلا جائے گا نا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، پھر تمہاری مرضی، پھر تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں خواہشات کو کنٹرول کر لو، خواہشات پر قابو پا لو، جنت میں پھر تمہاری ساری مرضی چلے گی، تمہاری ساری خواہشات پوری ہوگی۔ صرف یہ ہے آج دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار بن کے رہو، رب تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تابع داری میں زندگی بسر کرو، جنت میں تمہارے لیے سب کچھ ہوگا، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ تو جب جنت میں یہ آخری جنتی چلا جائے گا، اس کو تو جنت میں چلے جانے کا کافی ہے، لیکن رب تعالیٰ کریم ہے نا، اس نے اہل جنت سے بھی وعدے کر رکھے ہیں۔ یہ جنتی تو اب بن گیا نا، پہلے تو داخل نہیں ہوا تھا، اب کیا ہے؟ جنتی بن گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمنا، اور بھی کوئی تمنا کر لے، سمجھ آ رہی؟ پہلے تو یہ عرض کرتا تھا، اب رب تعالیٰ کا کرم کہتا ہے اور مانگ لے، اور مانگ لے، اور مانگ لے، اور کوئی تمنا ہے تو کر لے۔ تو وہ اپنی تمنائیں کرے گا، فیتمنا، اللہ اس کو حکم دے گا بھی آرزویں مانگ لے، جو چاہتے ہو مانگ لے، اپنی تمنائیں پیش کر لے۔ وہ اپنی ساری تمنائیں پیش کرتا جائے گا، ساری پوری ہو جائیں گی، حتیٰ اذا انقطع امنیتہ، جب اس کی تمنائیں بھی ختم ہو گئی، جب اس کی ساری تمنائیں آرزویں پوری ہو چکی ہوں گی، اللہ عز و جل فرمائے گا زد من قضا و قضا، اتنی اور بھی لے لو، اتنی یہ بھی تمنا کر لو، یہ بھی تمنا کر لو، یہ بھی تمنا پوری ہو جائے، اور تمنائیں رب ذوالجلال اسے فرمائے گا اقبل یذکرہ ربہ، اس کا رب کریم اسے یاد کرائے گا تیری تو یہ بھی تمنا تھی، تو اتنی تیری تمنائیں ختم ہوگی، تیری یہ بھی تمنا تھی، یہ بھی تمنا تھی، رب یاد کرائے گا،
رب تعالیٰ یاد کرائے گا کہ یہ بھی تمنا کر لو اور بھی تمنا کر لو. حتیٰ اذا انتہت بہ الامانیو، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی تمنا اس کی باقی نہیں رہے گی. تو رب تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ لک ذالک ومثلہ معا، یہ تو ساری تیری تمنائیں تھیں جو کچھ تو نے یاد رکھی، جو میں نے تجھے یاد کروا دی، تیری بھی ساری اور اتنی اور تمنائیں بھی تیری میں پوری کر دیتا ہوں. اتنی. ابو سعید خدری صاحب نے حضرت ابو ہریرہ صاحب سے یہ کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل اس بندے سے فرمائے گا لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یہ ساری تمنائیں تیری اور اس کے 10 گنا اور تمنائیں تیری پوری کر دیتے ہیں. 10 گنا، اس کی 10 گنا اور تمنائیں پوری کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ صاحب نے آگے کہا مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یاد اتنا ہی ہے لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. حضرت ابو سعید خدری صاحب نے کہا انی سمیت یقول، میں نے تو یہ سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ذالک، یہ فرماتے ہوئے سنا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. آقا حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے یہ ساری تمنائیں تیری تھی جو پوری کر دی گئی ہیں، اب اس کی 10 گنا اور تمنائیں تیرے لیے پیدا کرتے ہیں، وہ تمنائیں بھی تیری ساری پوری کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اکرم الاکرمین ہے. یہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے اوروں کے سامنے پھر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سجدے کی عظمتیں اور برکتیں یہ ہے کہ صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی یہ سجدہ کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئے دین اسلام کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.